بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ دوستو، رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتہاس اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخری میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک
तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़े हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और ये कब, किस वक्त, किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोज़े रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफ़र की हालत में है और उसके रोज़े छूट जाते हैं, तो वो बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोज़े रखनी चाहिए, और अगर कभी कोई रोज़ा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद व नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मत ने रोज़ों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फ़िरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुद्र से रास्ते निकाल कर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोज़ा रखते हैं। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखा करो। यहूदी 1 रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोज़े हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोज़े रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया तब इन रोज़ों को सुन्नत रोज़े का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रमज़ान के महीने के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और फिर ये दरवाज़े पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोज़ेदार की मग़फ़िरत फरमा देता है। दोस्तों, रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं, क्या आप जानते हैं? यूँ तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोज़ा रखें, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के ज़माने में जब साइंस की तालीम बहुत आगे है और वो नई नई चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोज़े के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फ़ायदे आपको बताएंगे कि रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का ये मानना है कि रोज़ा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जो शख्स रोज़े में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है ना लो होता है, बल्कि जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर, बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के फजल करम से उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोज़ेदार होता है वो ग़िज़ा कम इस्तेमाल करता है, जिसमें बदन की चर्बी पिघलती है। यूँ हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जब हम रोज़े से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म से ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिला ज़रूरत मोटापा आ गया है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4,
روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی، یعنی اس کے پٹھوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اس کا پٹھا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے۔ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں، ایسے ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤں کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤ ہمارے جسم میں نہیں آ پاتا۔ پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے، اور سیدھا سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزہ دار کے لیے یعنی جو روزہ رہتا ہے اس کے پھیپھڑا براہ راست خون کو صاف کرتا ہے، اور جب روزہ دار ہوتے ہیں تب ہمارا یہ پھیپھڑا خون کو صاف کرتا ہے اور اس میں خون جم جاتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، تو اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب گودا حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے، اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، تقریباً ہم نے 7 فائدے آپ کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے، اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔